اپنی واپسی کے سفر کا حال بیان کرتے ہوئے مہندر ہردیو لکھتا ہے، جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ دہلی سے روانہ ہوا تو ہر قدم پر یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے خسرو خان کے آدمی ہمارا پیچھا کر رہے ہوں، مگر یہ میرا وہم ثابت ہوا، کوئی ہمارے تعاقب میں نہیں تھا۔ سلطان علاؤ الدین نے دہلی سے دیو گڑھ تک کا راستہ بہت اچھا بنا دیا تھا۔ جگہ جگہ سرائے موجود تھے اور راستے کے دونوں طرف ہرے بھرے درخت کھڑے تھے۔ میں نے سفر کے دوران ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ دیو گڑھ سے دلی کی طرف آنے والے مسافر بے شمار تھے۔ وہ سب کے سب ہندو تھے اور مجھ سے خسرو خان کی بادشاہت کا حال پوچھتے تھے۔ میں انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں تو دہلی کے دیہات کا رہنے والا ایک معمولی انسان ہوں اور اپنے عزیزوں سے ملنے دیو گڑھ جا رہا ہوں۔ وہ لوگ میری بے خبری کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے، ہندو ہو کر تجھے پتا نہیں کہ خسرو خان ہمارا بادشاہ ہے اور اس نے ہندوستان پر ہندوؤں کی حکومت دوبارہ قائم کر دی ہے۔ وہ سب کے سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ اس کے برعکس مجھے راستے میں مسلمان برائے نام ہی ملے۔ اگر اتفاق سے کوئی مسلمان نظر بھی آیا تو وہ خاموش اور بہت زیادہ فکر مند دکھائی دیتا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے لباس و شکل و صورت سے ہندو معلوم ہوتا تھا، اس لیے مسلمان مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ میں خسرو خان کا آدمی ہوں، اور میں بھی یہ سوچ کر خوفزدہ رہتا تھا کہ کہیں وہ خسرو خان کے طرفدار نہ ہوں۔ غرض اسی اذیت ناک کشمکش اور خوف و ہراس کے عالم میں یہ طویل سفر تمام ہوا۔ پھر جب میں اپنے علاقے میں داخل ہوا تو عجیب ویرانی کا سا منظر تھا۔ سلطان مبارک شاہ کے آخری حملے نے دیو گڑھ کو تباہ و برباد کر ڈالا تھا۔ اپنے آبائی وطن کی حالت دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دہلی کے انقلاب کی خبریں یہاں بھی پہنچ چکی تھیں۔ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ خسرو خان مسلمان ہو گیا ہے اور اس کی حکومت بھی اسلامی حکومت ہے۔ اب میں کسے بتاتا کہ خسرو خان کون ہے اور وہ مذہب اسلام کے ساتھ کیسا بےایمانہ سلوک کر رہا ہے۔ بعض مسلمانوں کا خیال ہے کہ خسرو خان نے منافقانہ طور پر اسلام قبول کیا ہے، اس لیے اس کی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گی۔ اس کے برعکس ہندوؤں نے میرا جینا محال کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت اور ہر محفل میں مجھ سے دہلی کے متعلق اتنے سوالات کرتے تھے کہ میں پریشان ہو جاتا تھا۔ مجھے جتنے بھی ہندو ملے ان میں سے ہر ایک کا اس بات پر یقین تھا کہ عام ہندوستان کے ہندو خسرو خان کی مدد کریں گے اور اس طرح اسے کوئی مسلمان شکست نہیں دے سکتا۔ میں کچھ دن اپنے ماں باپ کے ساتھ دیو گڑھ میں رہا۔ ہماری ساری جاگیر ضبط کر کے شاہی مقبوضات میں شامل کر لی گئی تھی۔ شاید حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اسی لیے چاہتے تھے کہ مہندر ہردیو دہلی میں رہے اور دیو گڑھ جا کر اپنی املاک کی تباہی کا تکلیف دہ منظر نہ دیکھ سکے، مگر اس کے اعصاب پر خسرو خان کا خوف اس قدر مسلط تھا کہ وہ آبائی وطن جانے اور اپنے آشیانے کی راکھ دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ مہندر ہردیو کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، جس سے حضرت نظام الدین اولیاء کے روحانی تصرف کا اندازہ ہوتا ہے۔ مہندر ہردیو دیو گڑھ دکن کے علاقے کا ایک بڑا جاگیردار تھا۔ آسودہ حال زندگی گزارنے کے باوجود اسے ایک عجیب سی خلش کا احساس ہوتا تھا۔ اپنے اسی اضطراب کے زمانے میں مہندر نے اپنے ہم مذہبوں کی زبانی حضرت نظام الدین اولیاء کا نام مبارک سنا۔ وہ اپنے وقت کے بڑے درویش ہیں اور ان کی دعاؤں سے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی کی بزرگی کے قصے دیو گڑھ کے گلی کوچوں میں عام تھے۔ مہندر ہردیو غیر محسوس طور پر حضرت نظام الدین اولیاء کی ذات گرامی کا اسیر ہوتا چلا گیا۔ پھر شوق دیدار اس قدر بڑھا کہ وہ اپنی ماں سے اجازت لے کر دہلی روانہ ہو گیا۔ میں مذہباً ہندو ہوں اور حضور کی زیارت کے لیے دیو گڑھ سے آیا ہوں۔ مہندر ہردیو نے حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اسے جماعت خانے میں ٹھہرایا اور اپنے خدمتگاروں کو حکم دیا کہ ہندو مہمان کا بطور خاص خیال رکھا جائے۔ مہندر ہردیو کئی دن تک جماعت خانے میں مقیم رہا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے خدمتگار اس کے آگے پیچھے رہتے تھے۔ درس شروع ہوتا تو وہ بھی حاضرین میں شامل ہو جاتا اور حضرت نظام الدین اولیاء کی باتیں غور سے سنتا رہتا۔ اگرچہ دکن کا ہندو ہونے کی وجہ سے حضرت محبوب الہی کی گفتگو کا بیشتر حصہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن وہ خانقاہ کے ظاہری آداب دیکھ کر بہت متاثر تھا۔
پھر ایک دن حضرت امیر خسرو پیر و مرشد کی اجازت سے مہندر ہر دیو کو اپنے مکان پر لے گئے۔ رات کو مہندر ہر دیو امیر خسرو کے مکان پر رہا۔ زیادہ دیر تک جاگنے کے سبب اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ اس نے دیکھا کہ امیر خسرو گھر پر موجود نہیں ہیں۔ نوکروں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ امیر خسرو الصبح دربار سلطانی میں تشریف لے گئے ہیں۔ آج کوئی خاص جشن ہے، اس لیے امیر رات کو ذرا دیر سے واپس آئیں گے۔ اکیلے میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے سوچا کہ اپنی قیام گاہ پر چلا جاؤں۔ امیر خسرو کے ملازموں نے اس کی خاطر مدارت کی، پھر وہ جماعت خانے میں واپس جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ راستے میں دہلی کا وہ بازار بھی آتا تھا جہاں بخارا، ترکستان اور ایران کا سامان فروخت ہوتا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ان دکانوں کو دیکھتا جاتا تھا جہاں ہر قسم کے کپڑے، پوستین، کمبل، قالین، کمانیں، ڈھالیں، تیر، تلواریں، نیزے اور خنجر موجود تھے۔ وہ دکان پر رک کر کچھ تلواریں اور خنجر دیکھنے لگا۔ یہ دکان کسی ترک کی تھی، مگر وہاں سامان فروخت کرنے والا ایک ہندوستانی نوکر بھی موجود تھا۔ اس نے ملازموں سے قیمتیں بھی دریافت کیں اور ان چیزوں کے متعلق یہ بھی پوچھا کہ انہیں کن ملکوں میں تیار کیا گیا ہے۔ دکاندار بہت اخلاق سے پیش آیا اور وہ مہندر ہر دیو کے ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ پھر اس نے مہندر ہر دیو کے متعلق پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ مہندر ہر دیو نے اسے بتایا کہ میرا نام مہندر ہر دیو ہے اور دیو گڑھ کا رہنے والا ہوں۔ امیر خسرو کے یہاں قیام ہے اور حضرت نظام الدین اولیاء کے یہاں بھی جاتا رہتا ہوں۔ حضرت محبوب الہی اور امیر خسرو کا نام سن کر وہ شخص اس طرح بھڑک اٹھا جیسے مہندر ہر دیو نے کوئی بہت بری بات کہہ دی ہو۔ وہ دونوں بے دین ہیں، اعلانیہ گانا سنتے ہیں، قوالوں کی محفل میں ناچتے ہیں، حالانکہ اسلامی شریعت میں گانا اور باجا سننا قطعاً حرام ہے۔ دکاندار کی باتیں سن کر مہندر ہر دیو کو بہت غصہ آیا۔ حالانکہ وہ اس شہر میں اجنبی تھا، مگر اس نے اسے غضبناک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اپنی زبان بند کرو، میں ان دونوں بزرگوں کے بارے میں ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ دکاندار نے بڑے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ تمہارا تعلق ہندو مذہب سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مہندر ہر دیو نے بلند آواز میں کہا، ہندو ہوتے ہوئے تمہیں ایک مسلمان فقیر سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ دکاندار کی حیرت برقرار تھی۔ مہندر ہر دیو نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، میں دکن سے صرف حضرت نظام الدین اولیاء کی زیارت کے لیے دہلی آیا ہوں۔ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں اور ان کی مجلس کا رنگ دیکھا ہے۔ دکاندار نے اس کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی اور نہایت تحقیر آمیز لہجے میں کہنے لگا، تم امیر خسرو کو نہیں جانتے، وہ سیدھے سادے لوگوں سے اپنے آپ کو سجدہ کراتا ہے اور اس نے مکر و فریب کا ایک جال بچھا رکھا ہے۔ مہندر ہر دیو نے دکاندار کی باتوں کو جھٹلاتے ہوئے کہا، میں کل رات امیر خسرو کے مکان پر رہا، میں نے ان میں یا ان کے پیر میں کوئی ایسی مکر و فریب کی بات نہیں دیکھی۔ دکاندار نے کہا، تم بھی بت پرست ہو اور تمہارا دوست امیر خسرو بھی بت پرست ہے اور اس کا پیر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، اس لیے تم اس کے گرویدہ ہو گئے ہو۔ دکاندار کی یہ تحقیر آمیز گفتگو سن کر مہندر ہر دیو اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا۔ اب وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ اس دکاندار کے پاس آیا ہی کیوں، نہ وہ یہاں ٹھہرتا اور نہ اسے یہ تکلیف دہ باتیں سننے کو ملتی۔ دکاندار ہنس کر کہنے لگا، میں صاف اور کھرا آدمی ہوں، تم مسافر اور اجنبی ہو، سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمان حکومت کے ذمہ ہو، اس لیے میں نے تمہیں برائی سے بچانا ضروری سمجھا۔ ذمہ کا کیا مطلب ہے؟ مہندر ہر دیو نے پوچھا۔ دکاندار نے جواب دیا، جس کی حفاظت مسلمان حکومت کے ذمہ ہو اسے اسلامی شریعت میں ذمہ کہتے ہیں۔ میں بھی اسلامی حکومت کا ایک فرد ہوں اور تمام ہندوؤں کو ذمہ سمجھتا ہوں، اس لیے تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ مجھے تمہارے اس خیال سے بہت خوشی ہوئی۔ مہندر ہر دیو نے دکاندار کی بات سن کر کہا، تم نے مجھے لفظ ذمہ کا مفہوم سمجھایا، میں بھی شکر گزاری کے طور پر تمہیں ایک گناہ سے بچانا چاہتا ہوں جس میں تم نادانستہ طور پر مبتلا ہو گئے ہو۔ تم آج ہی میرے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ چلو۔ وہ راضی ہو گیا۔ جب وہ دونوں خانقاہ میں داخل ہوئے تو وہاں عام دنوں سے زیادہ ہجوم تھا۔
مجلس میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی، مجبوراً وہ پیچھے بیٹھ گئے، مگر وہ دکاندار حاضرین کی صفوں کو چیرتا ہوا حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے قریب پہنچا اور نہایت بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ مہندر ہردیو کو اس شخص کی یہ حرکت نہایت ناگوار گزری۔ اگر آداب مجلس کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ اسے آگے جانے سے روک دیتا، مگر وہ اس کی دسترس سے دور تھا، اس لیے کچھ نہ کر سکا اور اپنی جگہ بیٹھا پیچ تاپ کھاتا رہا۔ پھر مہندر ہردیو نے اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالی۔ ہر شخص کے چہرے سے شدید غصے کے آثار نمایاں تھے، مگر کوئی بھی شخص حضرت شیخ کے احترام کے پیش نظر لب کشائی کی جرت نہیں کر سکا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بڑی محبت کے ساتھ دکاندار کو اپنے پاس بٹھایا اور مزاج پرسی کی۔ غالباً تم اسی شہر کے رہنے والے ہو؟ جی ہاں، میں دہلی کا قدیم باشندہ ہوں، میرے باپ دادا بھی یہیں رہتے تھے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم اس فقیر کی مجلس میں آئے، حضرت نظام الدین اولیاء نے دل نواز لہجے میں فرمایا۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء نے بات مکمل کی تو دکاندار نے مڑ کر مہندر ہردیو کی طرف دیکھا، مگر وہ ایسے زاویے سے اتنی دور بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر مہندر ہردیو اس کی ایک ایک حرکت کا مشاہدہ کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر خوف کی کیفیت طاری تھی۔ دراصل حضرت نظام الدین اولیاء نے ان باتوں کا ذکر چھیڑ دیا تھا جنہیں بنیاد بنا کر وہ دکاندار شیخ کے شایان شان گستاخیاں کرتا تھا۔ حضرت شیخ کی یہ باتیں سن کر دکاندار نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ پوری مجلس گونج اٹھی۔ پھر وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر ہچکیوں سے رونے لگا۔ شیخ، مجھے معاف کر دیجئے، میں بڑی گمراہی میں مبتلا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء انتہائی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو ہم سب گمراہ ہو جائیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے شیخ زادے خواجہ سید محمد سے فرمایا، جو قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہیں اٹھاؤ، پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ اور ان کے لیے حلوہ لاؤ۔ حضرت شیخ کا حکم سن کر خواجہ سید محمد اٹھے اور جماعت خانے کی طرف چلے گئے۔ پھر آپ نے انتہائی بلند آواز میں فرمایا، آج ہمارا ہندو مہمان ہردیو کہاں ہے؟ مہندر ہردیو نے حضرت شیخ کی زبان مبارک سے اپنا نام سنا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ اسی حالت میں اپنی جگہ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور، آپ کا غلام یہاں حاضر ہے۔ حضرت شیخ نے اس کی طرف دیکھا، اس وقت اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ محبوب الہی نہایت پرسوز لہجے میں فرمانے لگے، ہردیو، ہم سب اللہ کے ذمی ہیں، کوئی انسان کسی انسان کا ذمی نہیں ہو سکتا، اللہ کے سوا کسی کو کوئی قدرت حاصل نہیں، ہم سب بے اختیار ہیں، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی ایسی حفاظت نہیں کر سکتا جیسی اللہ اپنے بندوں کی نگہبانی کرتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا اخلاق کریمانہ دیکھ کر مہندر ہردیو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حاضرین مجلس بھی رونے لگے۔ یہ سن کر دکاندار کی حالت ہی غیر ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر چیخ ماری اور مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ اتنے میں خواجہ سید محمد کچھ کھانا، حلوہ اور پانی لے کر آ گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے دست مبارک سے دکاندار کو ایک نوالا کھلایا۔ حلق سے غذا اترتے ہی اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ شیخ، بس یہ بہت ہے، نہیں، یہ سب کھاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، تم ہمارے مہمان ہو۔ الغرض دکاندار نے حلوہ کھایا اور بہت عاجزی سے بولا، شیخ، جب آپ نے مجھ گنہگار کو معاف کر دیا تو اتنا کرم اور فرما دیجئے، اب کیا چاہتے ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، مجھے اپنی غلامی کا شرف بخش دیجئے۔ دکاندار گریہ گزاری کرنے لگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے خواجہ سید محمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ پیر و مرشد کا نواسہ ہے اور میرا بیٹا ہے، تم اس سے بیعت کرو۔ پھر خواجہ سید محمد کو مخاطب کر کے فرمایا، محمد، یہ تمہارے مہمان ہیں، آج رات انہیں اپنے گھر پر ٹھہراؤ۔ اس کے بعد مہندر ہردیو کو حکم دیا، ہردیو، آج تم بھی سید محمد کے مہمان ہو۔ مہندر ہردیو اور دکاندار نے حکم شیخ کی تعمیل کی اور خواجہ سید محمد کے مکان پر حاضر ہوئے۔ پھر وہ دکاندار حضرت خواجہ سید محمد کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ اہل شہر نے اس انقلاب پر بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ دکاندار کا ہزاروں گاہکوں سے سابقہ پڑتا تھا اور وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ہر عقیدت مند سے یہی کہا کرتا تھا،
تم سب بت پرست ہو۔ آج جب ان لوگوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانے مبارک پر اس شخص کو عقیدت سے جھکے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ لہجے میں پوچھا، تو بھی بت پرستوں میں شامل ہو گیا؟ بت پرستوں میں تو شامل نہیں ہوا، مگر حضرت نظام الدین اولیاء کا غلام ضرور بن گیا ہوں۔ دکاندار کی ساری چرب زبانی ختم ہو گئی اور اس کے لہجے سے اس قدر عاجزی کا اظہار ہونے لگا تھا کہ جیسے وہ کوئی گداگر ہے۔ آخر تو نے شیخ کی غلامی کیوں اختیار کی؟ لوگ اس سے سوال کرتے، یہ مت پوچھو کہ میں نے حضرت شیخ کی ذات میں کیا دیکھا۔ یہ کہہ کر دکاندار رونے لگا۔ جب تک مہندر ہردیو دہلی میں رہا وہ دکاندار روزانہ اس کا شکریہ ادا کرتا۔ ہردیو، تمہارا دکن سے دہلی آنا میرے لیے بہت مبارک ثابت ہوا۔ اللہ کے بڑے عجیب انتظامات ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کس کو کس طرح ہدایت بخشے گا۔ نہ تم میری دکان پر آتے اور نہ میں حضرت شیخ کے دربار میں حاضر ہوتا۔ اللہ تمہیں دونوں جہان میں عزت بخشے۔ معزز ویورز اور سبسکرائبرز کو کتاب دوستی ناتمام کا سلام۔ آپ سے گزارش ہے، برائے مہربانی میرے دوسرے چینل ورلڈز انفارمیشن انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجیے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔